بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، نریندر مودی سرنڈر مودی کس سے ڈرا 17 جون کو؟ جنرل عاصم منیر سے، اور وائٹ ہاؤس آنے سے انکار کیا. اس کا راز فاش ہو گیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر ناظرین، محمود خان اچکزئی نئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جگہ. زرتاج گل کی جگہ کون لے گا؟ اسد کیسر کو کیا عہدہ دیں گے؟ یہ ساری اندرونی کہانی ہے. پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے، انسائڈر نیوز کیا ہے پی ٹی آئی کی، وہ میں آپ کو دوں گا. پھر ناظرین، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا معاملہ ہے. آج ان کے قائد اور ان کے دوست اور ان کے کلاس فیلو میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. کیا اندرونی کہانی ہے. اے ڈی سی آر سیالکوٹ اقبال کی گرفتاری اور خواجہ صاحب کے استعفے کی افواہیں، یہ سارا معاملہ ہے کیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جون میں فیلڈ مارشل عاصم منیر وائٹ ہاؤس کے، اور روایت سے ہٹ کے، پروٹوکول سے ہٹ کے انہیں لنچ پہ انوائٹ کیا صدر ٹرمپ نے. پھر خود پریس کانفرنس بھی کر دی، یہ ہوتا نہیں عموماً. اس سے پہلے G7 کی کانفرنس میں گئے ہوئے تھے مودی صاحب، اور نریندر مودی کو انہوں نے ٹیلی فون کیا ٹرمپ نے. 35-40 منٹ ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی. لمبی بات اس لیے ہوئی ناظرین کہ مودی صاحب اس طرح کی انگلش بولتے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. تو وہ ٹرانسلیٹر بیچ میں تھا جو مودی صاحب کے ساتھ ہوتا ہر وقت. تو وہ لمبی ہو گئی، تو انہوں نے کہا بھی آ جاؤ وائٹ ہاؤس، آ جاؤ، ادھر رکتے ہوئے جاؤ. تو مودی کو پتہ تھا یا اس کو اندازہ ہوا کہ جی اسی ٹائم، اسی دن انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے جنرل عاصم منیر کو، جس نے میرا نام بھی تبدیل کرا دیا انڈیا میں، نریندر مودی سے سرندر مودی کرا دیا، تو میں مانا کروں. اس دن سے ٹرمپ صاحب ناراض ہو گئے مودی سے، اور مودی کی جفیاں شفیاں سب فارغ ہو گئی. وہ ایک فقرہ مشہور ہوا تھا کووڈ کے زمانے میں، فردوس عاشق وان اس وقت وزیر اطلاعات تھی، تے نہ جفیاں تھے نہ پپیاں. تو وہ جفیاں پپیاں جو ہے نا، نریندر مودی جو زبردستی جفی ڈالتا ہے لیڈروں کے ساتھ، جو وہ سب فارغ ہو، کیونکہ اس میں جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ سامنا کر سکتا ہمارے بہادر جنرل عاصم منیر کا، جس نے 10 مئی کو 5-6 مئی کو ٹھکائی کی تھی اس کی خوب. تو اب جو ٹیرف لگ رہے ہیں، پابندی انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو مودی ایک ڈرپوک اور نکمہ وزیر اعظم ثابت ہو گیا. ناظرین، دوسرا معاملہ ہے پی ٹی آئی کے اندر نیلی ہو چکی ہے، سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں. عمر ایوب اب جو قائد حزب اختلاف ہیں، اور ابھی تک انہیں حکم امتناعی بھی نہیں ملا، نہ ان کی اسمبلی کی رکنیت بحال ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ بندی تو ہے ہی ہے. ایک تجویز آئی ہے کہ محمود خان اچکزئی جو تحریک تحفظ آئین کے آج کل چیئرمین سربراہ بنے ہوئے ہیں، انہیں اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے. وہ بڑے تگڑے ہیں، بڑی ڈٹ کے بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں، 1990 سے للکارتے آ رہے ہیں، لیکن 2013 سے 18 تک خوب مزے کیے تھے انہوں نے نواز شریف کی حکومت میں. گورنری بھی تھی ان کے پاس، وزارتیں بھی تھی صوبے میں، یہاں بھی سب کچھ تھا. میں اس بحث میں نہیں جاتا ابھی. اس پہ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بیسیکلی خلاف ہیں بیرسٹر گور صاحب کے جو چیئرمین ہیں، اور اسد کیسر کے بھی خلاف ہیں. وہ ایک اپنی الگ دکان لگانا چاہتے ہیں، اور وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کی غصے میں آ کے بیانات دیتے ہیں، وہ بھی ناظرین سب کے سامنے ہی ہیں. تو پی ٹی آئی اس معاملے میں بھی رائے تقسیم ہے پی ٹی آئی کی.
جو شبلی فراز ہیں یا باقی جنید اکبر ہیں یا باقی رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر چینج کرنا لازمی ہوا تو پھر اسد قیصر جو سابق اسپیکر ہیں سب سے بہترین وہی ہے، مینڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے، تو اچکزئی کو ہم سنگل ایک ووٹ ہے، ایک ایم این اے شپ ہے، اس کو ہم اپنا لیڈر مان لیں۔ عموماً یہ ہوتا بھی نہیں، جو میجارٹی پارٹی ہوتی ہے اسی کے لیڈر کے پاس عہدہ ہوتا ہے۔ جیسے شہباز شریف صاحب میجارٹی پارٹی ہیں، نون لیگ، وہ پرائم منسٹر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جے یو آئی سے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں۔ اسی طرح عمران خان نے نامنیٹ کیا عمر ایوب کو، تو وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے، اب ان کو سزا ہوئی۔ تو اس پہ بحث مباحثہ چل رہا ہے۔ بیرسٹر گور صاحب کو کے لیے تجویز آئی ہے کہ زرتاج گل کی جگہ انہیں پارلیمانی لیڈر بنا دیا جائے۔ میری رائے میں اس کی ضرورت نہیں ہے انہیں، وہ ان کی نشست جو ہے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ والی ہوتی ہے، اور وہ جب بھی فلور مانگتے ہیں انہیں اجازت مل جاتی ہے فلور پہ بات کرنے کی۔ سخت بات کرتے ہیں، نرم بات بھی کرتے ہیں۔ میں تو انہیں اکثر کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے شہباز شریف ہیں۔ وہ پرانی بات ہے، یہ 2021 کی بات ہے شاید، نون لیگ کی ایک خاتون رہنما ہے بڑی سینئر، وہ لندن جا رہی تھی نواز شریف صاحب سے ملنے یا کوئی اور مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا کیا بات کرنی چاہیے کیا؟ میں نے انہیں کہا آپ انہیں جا کے کہہ دیں کہ اپنے بھائی پہ اعتماد کریں، بھائی ان سے یعنی شہباز شریف پہ اعتماد کریں، وہ ان سے بے وفائی نہیں کرے گا اور راستہ وہی بنائے گا۔ تو پھر ناظرین ایسا ہی ہوا نا، نہیں ہوا؟ تو پی ٹی آئی والے بیرسٹر گور پہ اعتبار نہیں کرتے، سازشیں کرتے ہیں اس کے خلاف۔ تو میں اس تناظر میں انہیں پی ٹی آئی کا شہباز شریف کہتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ان کی بہت ہے۔ کوئی راستہ اگر عمران خان کے لیے بنوا سکتا ہے گنڈا پور کے علاوہ کوئی ہے تو وہ بیرسٹر گور ہے، لیکن اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں ادھر سے ادھر سے، اس کے خلاف لگے رہتے ہیں۔ کچھ پی ٹی آئی کے عناصر لگے رہے ہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے۔ سینٹ میں بھی ناظرین پھر اپوزیشن لیڈر چینج ہونا ہے، شبلی فراز ہیں، تو وہاں بیرسٹر علی ظفر کا نام گونجتا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ اگر انہیں دونوں کو ہائی کورٹ لاہور سے اسٹے نہ ملا، حکم امتناعی نہ ملا، اور ان کی پارلیمنٹ کی رکنیت بحال نہ ہوئی، تو پھر اپوزیشن لیڈر بھی نیا آئے گا سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی۔ تو فی الحال یہ ہے، لیکن میجارٹی جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی ہے، مجھے آج 2 ایم این ایز ملے نماز جمعہ کے بعد پارلیمنٹ میں، تو آف دی ریکارڈ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اچکزئی کو بنائیں بھائی، ٹھیک ہے اچکزئی صاحب آئین کی خاطر یا جمہوریت کی خاطر یا جو بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کا احترام، لیکن عہدہ کیسے ہم چھوڑ دیں گے اپوزیشن لیڈر کا؟ یہ تو پی ٹی آئی کے حق ہے، میجارٹی پی ٹی آئی کی ہے۔ تو یہ مجھے بات سمجھ آئی کہ یہ کہانی کیا چل رہی ہے۔ تو ناظرین معاملہ ہے، آخری میں مختصراً بات کرتا چلوں، خواجہ آصف صاحب بڑا گرم ہے، بلہ بنانے والی فیکٹری ہے، اس نے گرفتار کرا دیا اے ڈی سی آر کو، اس کے مالکوں نے، اس کے ساتھ اس کا کوئی چکر تھا، لین دین کا مبینہ طور پر کروڑوں روپے کا بتایا جا رہا ہے، اور اس فیکٹری والوں کی، جو بڑی فیکٹری والے ہوتے ہیں نا، ان کی اصل جگہ پہ صحیح رابطے ہوتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے ناظرین، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب کے متعلق افواہیں گرم ہیں، تردید بھی کی ہے، وزیر اطلاعات نے بھی کی، خواجہ آصف صاحب نے خود بھی کی۔ وہ 2 دن سے لاہور میں تھے گئے ہوئے، اسلام آباد میں نہیں ہے خواجہ صاحب۔ آج تصویر ان کی آئی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے رائے گنج میں، اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن یہ آپ اطمینان رکھیے، استعفے تک بات نہیں جائے گی، اس طرح کے اور کوئی ایشوز بھی ہیں، 1-2 چل رہے ہیں معاملات، وہ جب مجھے کنفرمیشن ہوگی تو پھر میں بات کروں گا۔ میں کچی بات کرنا اس طرح کے معاملات میں مناسب نہیں سمجھتا۔ خواجہ آصف صاحب سینئر آدمی ہیں نون لیگ کے، قربانیاں بڑی دی ہیں انہوں نے پارٹی کے لیے، جیلیں کاٹی ہیں، مشرف دور میں بڑی سخت جیل کاٹی انہوں نے،
بڑا ظلم ہوا ان کے ساتھ، بڑی زیادتیاں ہوئیں، پھر عمران خان کے دور میں جیل کاٹی، پارٹی کبھی نہیں چھوڑی، چھوڑ سکتے تھے مشرف دور میں، بڑی بڑی آفریں انہیں آئی تھیں. مجھے یاد ہے ایک ٹی وی اینکر پیغام رسانی کرتے ہوتے تھے چودھری صاحبان کے گھر جا کے، تو اس وقت بھی خواجہ صاحب نے نہیں چھوڑا تھا پارٹی کو، پھر عمران خان کے دور میں بھی نہیں چھوڑا، ڈٹ کے اپنی بات کرتے ہیں. ہاں اختلاف وہ ان کی رائے سے ہو سکتا ہے، وہ ہر ایک کو ہو، لیکن اپنے لیڈر اور پارٹی کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی. جن کو نواز شریف نے وزیر اعظم بنایا ان کے بیانات آج کل دیکھ لیں، اور جنہیں اور بھی بڑے بڑے عہدے دیے، وزارتیں دیں، وہ بھی الگ ہو گئے، چلے گئے. خواجہ آصف نے نواز شریف کو نہیں چھوڑنا. یہ کوئی ADCR اٹا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کے اندر معاملہ کیا ہے، چکر کیا ہے، سازش کیا ہے، اس کی تہہ تک خواجہ آصف صاحب پہنچ رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات جب وہ مناسب خود سمجھیں گے تو وہ میڈیا میں بتانا پسند کریں گے، دوستوں کی محفل میں بتانا پسند کریں گے. تو پھر میں ناظرین آپ تک میرا وعدہ رہا، جب مصدقہ معلومات ہوں گی تو پھر پہنچاؤں گا. انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.